الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام اہل اسلام عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید سے فارغ ہوئے ہیں، تو شاید کسی کو بھی اس بات کا اندازہ یا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال دیا، ہم نے اس رزق حلال سے ایک جانور کو خریدا، ایک جان کو خریدا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر کے قربان کر دیا۔ گوشت کو ہم نے کھایا بھی، بانٹا بھی، سب کو دیا، سارے معاملات کیے۔ کیا اسی لیے قربانی آئی تھی؟ نہیں، اس لیے قربانی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو، اہل اسلام والو اور مسلمانوں، تمہیں میں نے رزق حلال دیا، میرے رزق حلال دیے ہوئے سے، میرے مال دیے ہوئے سے تم نے ایک جانور کو خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، تم نے اس جانور کو لا کے میرے نام لے کر اسے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا مجھے اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تو نے کیوں ہمیں پیسے دیے، رزق حلال دیا، تو نے کیوں ہمیں ہمت دی اور رحمت کی کہ ہم اس جانور کو لا کر کے تیری راہ میں ذبح کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھے جو چیز درکار ہے، تم سے جو چیز چاہیے وہ تقوی ہے، متقی بن جاؤ، اپنے اندر عاجزی انکساری لے آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے لاکھوں کی قربانیاں کی ہیں یا کروڑوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری کروڑوں کی ہوئی قربانیوں کو نہیں دیکھتا۔ مولا کریم اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، میں نے تم سے پہلے بھی لوگ لے کے آیا، انہیں بھی حکم ارشاد آرڈر جاری کیا کہ میری عبادت کرو۔ کیوں کرو عبادت؟ کرو اس لیے کرو کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر عاجزی انکساری آ جائے، تم گناہوں کو بھاری سمجھنے والا بن جاؤ، نیکیوں کی طرف چڑھ دوڑو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن پاک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اب آپ کیا کیجئے فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، محمد میری راہ میں قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کو کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق ادا کر دیا، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری نماز ہو، میرا روزہ ہو، میری زکوٰۃ ہو، میرا حج ہو، میرا جینا ہو، مرنا ہو، فرمایا للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قربانیاں کروا کر کے انہیں نیک بنانا چاہتا ہے، ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، عاجزی انکساری لانا چاہتا ہے۔ یہ گناہوں کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھے، بہت بھاری سمجھے، گناہوں کو اپنے لیے بہت برا جانے، نیکیوں کی طرف چڑھ دوڑیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمہ وقت لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، جب تم متقی بن جاؤ گے تو میرے ہاں تمہارے لیے درجہ بھی بہت